اچھا، یہاں ایک جو سینسٹیو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے بس اوقات، جو ابے ہوتے ہیں نا، ابے، تو وہ جو لوگ خود ذبح کرتے ہیں ان کیسز میں ہوتا ہے، چونکہ میرے گھر میں ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہے. تو والد صاحب جو ہوتے ہیں نا، والد صاحب بھی آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. نہیں، والد صاحب بہت احتیاط تو کرتے ہیں، لیکن وہ والد صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ میرے پتر بھی سکھ لین کہ کیویں ذبح ہوتا ہے. وہ بھی جناب تھوڑا سا خود کیا ذبح، پھر کہا او اتنی طرح ہاتھ رکھ میرے ساتھ جو ہے نا، تو بھی جناب اس پہ تو وہ 2-3 کسائی مل جاتے ہیں ایک جانور پہ نا، جن کو ہم کہتے ہیں نا نام نہاد کسائی. تو اب ان تینوں کو، یہ 2 لوگ مل گئے یا 3 لوگ مل گئے، یہ تینوں مل کے ایک ہی چھری انہوں نے پکڑی ہوئی اور سکھانے کی غرض سے، تعلیم کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے یہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان تینوں کے لیے تکبیر پڑھنا ضروری ہوگا یا کسی ایک نے پڑھ لی تو کافی ہوگی؟ یہ والی غلطی اس کو بھی واضح کریں، اور اس کے اندر شرعی حوالے سے ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے یہ بھی بتائیں. یہ آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ یہ غلطی بہت ساری جگہوں پہ دہرائی جاتی ہے اور لوگ اس کو غلطی مانتے ہی نہیں ہیں. جی. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ شاید سکھانے کی غرض سے وہ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو سکھانے کی غرض سے اتنے اہم موقع پر کم از کم یہ والی حرکت میں تو کہتا ہوں نہیں کرنی چاہیے. دوسرا معاملہ جو سب سے اس سے اہم ہے کہ اگر فرض کریں ایک آدمی جس کو خود کو ذبح نہیں کر سکتا، قربانی کے لیے اس نے قصائی کو بلا لیا، تو قصائی کہتا ہے کہ ہاتھ دونوں اکٹھے رکھ لیتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں دونوں کا ہی تسمیہ پڑھنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بعض جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جیسے وہ جی بیٹے کو کہا کہ جی پہلے چلیں آپ ذبح کرو جی، اب وہ بیٹا جناب لگا ہوا ہے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک ویڈیو دیکھی، ایک جانور کو 7 افراد نے ذبح کرنے کی کوشش کی. اب آپ تصور کریں کہ تقریباً یہ ذبح کا جو عمل تھا یہ کچھ 6 سے 7 منٹ چلتا رہا. اب جانور کس قدر اذیت سے گزرا ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. سب سے پہلے بیٹے نے کوشش کی، اس سے کھال ہی نہیں صحیح طرح سے کٹ پائی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب بڑا بیٹا تھا، اس نے کوشش کی، انہوں نے تھوڑی سی کھال کاٹی، مزید نہیں کٹی، گائے ذبح ہو رہی تھی. پھر جناب والد محترم آ گئے، جناب انہوں نے اچھا خاصا زور لگایا، کھال مزید کٹ گئی لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد ایک چوتھا آدمی تھا، اس نے کاٹنے کی کوشش کی، تھوڑا سا مزید اس نے اس میں آگے بڑھا لیکن اس سے بھی نہیں ہوا. پھر 5ویں آدمی نے بھی مزید کوشش کی تو کچھ نہ کچھ وہ کٹا اس کے بعد، لیکن رگیں صحیح طرح سے نہ کٹ سکی. پھر آخر میں چھٹا اور پھر 7ویں قصائی نے جو ہے نا پھر پکڑ کے اس کو اچھی طرح وہ کاٹا، اور تو 7 لوگوں نے اس طرح اس کو ذبح کرنے کی کوشش کی. اب اس میں یہ ہے کہ سلاٹرنگ میں جتنے بھی لوگ شامل ہوں گے ہر ایک کے لیے تسمیہ پڑھنا لازم ہوگا. اگر کسی نے بھی تسمیہ چھوڑ دیا تو وہ جانور اس کے لیے حلال نہیں رہے گا. یا پھر اس کا کم سے کم درجہ اگر ہم کہتے ہیں جہاں پہ 4 رگیں کاٹی جا رہی ہیں، تو وہ جو لوگ ان رگوں کو کاٹ رہے ہیں کم از کم ان کا کاٹنا جو ہے وہ سلاٹرنگ کرنے کے دوران ان کا تسمیہ پڑھنا لازم ہے. اگر انہوں نے تسمیہ نہیں پڑھا پھر وہ جانور جو ہے نا وہ ان کے لیے اس کا جو ذبیحہ ہے وہ جائز نہیں ہوگا.